بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ عمران خان صاحب کا سائفر کیس چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف جھوٹ کا ایک پرندہ بنایا گیا اور 200 سے زیادہ کیسز بنائے گئے۔ کسی کیس میں کوئی حقیقت نہیں۔ وہ شخص جو پاکستان کا سب سے زیادہ وفادار، سب سے زیادہ محب وطن ایک شخص، جس نے ہر جگہ پچھلے 50 سال میں پاکستان کا جھنڈا ہر جگہ لہرایا، وہ شخص جس نے پاکستان کے مفاد پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا، اور جب بات پاکستان کی پاک سرزمین کی آئی تو انہوں نے کلیئر میسج دیا بڑی طاقتوں کو کہ ایک انچ بھی پاکستان کا نہیں دیں گے، ایبسولوٹلی ناٹ۔ اس کی قیمت چکا رہا ہے وہ آدمی۔ افسوس ہوتا ہے ایک شخص جس نے پاکستان کی آزادی کے لیے سٹینڈ لیا، جس نے امریکہ جا کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیس لڑا، وہ شخص جس نے دنیا میں پاکستان کی کشمیر کی وکالت کی، جس نے کھلم کھلا کلیئر میسج دیا کہ کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اور فلسطین کے آزادی تک ہم فلسطین کاز کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں فلسطینیوں کا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے غزہ میں۔ کوئی امت مسلمہ میں ہے کوئی شخص ٹنکے کی چوٹ پہ بات کرنے والا؟ میں سوال پوچھتا ہوں شہباز شریف صاحب سے، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی زبانیں کیوں گنگ ہیں؟ یہی فورن آفس تھا جب عمران خان وزیر اعظم تھا، جب شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ تھا۔ یہ 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک یہاں سے اسٹرانگ میسیجنگ ہوتی تھی اور دنیا کو اسٹرانگ میسج جاتا تھا۔ جب 3 سال پہلے مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی ہوئی اور فلسطین پہ بمباریاں کی، اسرائیل نے، عمران خان صاحب نے مضبوط پیغام دیا اور یہاں 2 عالمی اسلامی کانفرنسیں کی۔ کیا ہمیشہ پاکستان کے بڑے لیڈرز کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا؟ لیڈر تو سالوں میں پیدا ہوتے ہیں، ہم پر امید ہے یہ ظلم ختم ہوگا۔ سائفر کیس سے بھی عمران خان صاحب نکلیں گے اور جو ان کے خلاف باقی کیسز ہیں ان سے بھی نکلیں گے۔ قوم اپنے حوصلے بلند رکھے، ایک لمبی جدوجہد ہے۔ میں دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، کل ہم نے ایک بہت بڑا ڈرامہ دیکھا، فیڈرل منسٹرز، حکومت وزراء شہیدوں کے ایک ایشو کو لے کے جس پہ ہم سب دکھی ہیں، پوری قوم دکھی ہے۔ پوری قوم کو دکھ ہے کہ ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، 2 ہمارے افسر اور 5 ہمارے جوان، 7 شہادتیں وزیرستان سے آئیں اور سب نے اس پہ مذمت بھی کی، سب ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، سب نے دعائیں بھی کی شہیدوں کے لیے۔ لیکن جب کل کا سورج چڑھا ہم نے دیکھا کہ ذاتی بغض اور ذاتی اناد میں بالکل پاگل پن کی حد تک پہنچ گئے ہیں حکومتی وزراء۔ آپ محب وطن پاکستانیوں کو دہشت گردوں سے جوڑ رہے ہیں۔ آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دیا تو اس کا غصہ آپ اس طرح سے نکالیں گے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، لے آئیں ثبوت۔ اب آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا پڑے گا۔ کس طرح ایک محب وطن جماعت کو آپ دہشت گردوں سے جوڑ سکتے ہیں؟ جنہوں نے غلط کیا ہے ہم بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں، جنہوں نے غلط پوسٹیں کی ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دیں۔ لیکن یہ کہنا کہ تحریک انصاف کے دہشت گردوں سے رابطے ہیں، یہاں دہشت گرد حملے کے ہے اور یہ سارا کچھ، عمران خان تو حکومت سے جا چکے تھے جناب، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور اس زمانے میں باجوہ صاحب ہی اس وقت آرمی چیف تھے جب ہماری حکومت ختم ہوئی۔ آپ اسی سیٹ اپ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ شہباز شریف صاحب سے پوچھیں کیا آپ نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں یہ باتیں اٹھائی تھی؟ عمران خان صاحب تو اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے، تو پھر کون تھا جو اس کی اجازت دے رہا تھا کہ پاکستان میں اس طرح کے لوگ آئیں؟ عمران خان صاحب تو ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف رہے اور اس کی قیمت چکائی ہے اور اب بھی چکا رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اڈیالہ میں پڑے ہوئے، کیا جرم کیا ہے انہوں نے؟ تو میں حکومتی وزراء کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہوش کے ناخن لیں، اپنے ہارے ہوئے مینڈیٹ کا بغض اور اس کا غصہ اس طریقے سے نہ نکالیں، شہیدوں کی شہادتوں کو متنازع نہ بنائیں۔ یہ شہید کسی ایک جماعت یا کسی حکومت کے نہیں، یہ پوری قوم کے شہید ہوتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی تھی کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے، تو یہ بات وہاں پہ ختم ہو گئی۔ اب آگے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے جو مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے، آخری بات، یہ مینڈیٹ پاکستانی عوام کا ہے، یہ کوئی عمران خان صاحب کی، علی محمد کی یا شاہ محمود قریشی کی، اسد قیصر کی ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ 8 فروری کو قوم نے جن کو ووٹ دیا، قوم نے جن کو مینڈیٹ دیا، اگر آپ نے عوام کے ووٹ سے فیصلے نہیں کرانے تو یہ 50 ارب کے قریب پیسے کیوں ضائع ہوئے؟ میں پھر یہ کہتا ہوں آپ گھر بیٹھے فارم 47 جاری کر دیا کریں۔ آج جو شخص وزیر اعظم ہے، جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں پنجاب کی، وہ لوگ اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں، آپ کی فیڈرل کیبنٹ کی میجورٹی اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں اور خواتین پہ اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں۔ ہم سب کی ماں ہیں ریحانہ ڈار صاحبہ،
وہ اپنی سیٹ جیت چکے ہیں خواجہ آصف صاحب سے. اسی طرح میاں نواز شریف اپنی سیٹ ہار چکے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد پہ شہباز شریف صاحب اپنی سیٹ ہار چکے ہیں. محترمہ مریم نواز صاحب اپنی سیٹ ہار چکی ہیں. احسن اقبال صاحب اپنی سیٹ ہار چکے ہیں. عطا اللہ تارڑ صاحب جو کل بڑھ کے بول رہے تھے, نہ ختم ہونے والی کہانی ہے. بہرحال انشاءاللہ عدالتوں میں, ٹرائیبیونل میں, پارلیمان میں, روڈوں پہ ہم اس مینڈیٹ کے تحفظ اور اس کی واپسی کے لیے اپنی پرامن سیاسی قانونی جدوجہد جاری رکھیں گے. عمران خان زندہ باد. سامنے پی ٹی آئی پروٹیسٹ کر رہی ہے اور فوج کے حوالے سے جو پوسٹر اور نعرے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں؟ جو غلط پوسٹر فوج کے حوالے سے ہیں بہت ہی غلط ہے. جس نے کیا ہے اس کو ہم اون نہیں کرتے. احتجاج آپ کا ایک حق ہوتا ہے کسی بھی پاکستانی کا, لیکن وہ جو احتجاج ہوا اس میں آئی ایم ایف کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی اور جو لوگ وہاں پہ آئے اس میں اگر ہمارے ادارے کے خلاف کسی نے نعرے بازی کی ہے, بہت غلط کیا ہے, اس کو تحریک انصاف اون نہیں کرتے. اچھا علی محمد صاحب یہ بتائیں, خیبر پختونخوا جب بھی اس طرح کی پوسٹ آتی ہے, جو بھی وہ ادارے تمام کے ہوتے ہیں, قوم کے ادارے ہوتے ہیں, جو جب بھی اس طرح کی پوسٹ آتی ہے تو اس کے فالوورشپ میں زیادہ تر پی ٹی آئی کے لوگ کیوں سامنے آتے ہیں, یا وہ پرو پی ٹی آئی اکاؤنٹ سے کیوں نہیں ہوتے؟ آپ ایک پالیسی کیوں نہیں وضع کرتے سب کے اوپر؟ دیکھیں, اس کو آپ نقطے جوڑیے کہ شہید ہوتے ہیں, شہادتیں آتی ہیں, پوری قوم سوگوار ہے, اچانک کہیں سے کچھ پوسٹیں ہوتی ہیں, پھر اچانک دو فیڈرل منسٹر آ کے پورا دن وہ میڈیا پہ بیٹھ کے اپنا پروپیگنڈا بیچتے ہیں. ان چیزوں کو دیکھیں. جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے, ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو سامنے لائیں, کیفر کردار تک پہنچائیں. اس سے تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی محب وطن سیاسی جماعت ہے اور پاکستان سے محبت کرنے والے کروڑوں پاکستانیوں کی ترجمان ہے. اچھا علی محمد صاحب یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے اور فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے, تو اب آپ یہ بتائیں خیبر پختونخوا میں کم سے کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ سرکاری سطح پر آپ جتنی بھی اسرائیل کی پروڈکٹ ہے اس پر پابندی لگوا دیں. دیکھیں, اس پہ آپ کے جذبات ہمارے جذبات بالکل سیم ہیں اور جتنا ہو سکتا ہے اس پہ ہم احتجاج کریں گے, لیکن اصل میں اس کی اصل ذمہ داری ہے نا میرے بھائی, وہ اس مرکزی حکومت اور وہ بلڈنگ میں وہ محل میں بیٹھے وزیر اعظم کی ہے, جس کو جب کبھی اسرائیل یا امریکہ کی بات کریں ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. جی شکریہ جی. محب وطن سیاسی جماعت ہے اور پاکستان سے محبت کرنے والے کروڑوں پاکستانیوں کی ترجمان ہے. اچھا علی محمد صاحب یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے اور فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے, تو اب آپ یہ بتائیں خیبر پختونخوا میں کم سے کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ سرکاری سطح پر آپ جتنی بھی اسرائیل کی پروڈکٹ ہے اس پر پابندی لگوا دیں. دیکھیں, اس پہ آپ کے جذبات ہمارے جذبات بالکل سیم ہیں اور جتنا ہو سکتا ہے اس پہ ہم احتجاج کریں گے, لیکن اصل میں اس کی اصل ذمہ داری ہے نا میرے بھائی, وہ اس مرکزی حکومت اور وہ بلڈنگ میں وہ محل میں بیٹھے وزیر اعظم کی ہے, جس کو جب کبھی اسرائیل یا امریکہ کی بات کریں ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں, اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.